بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دھواں دیکھنے میں تو سفید نظر آتا ہے لیکن وہ چیزوں کو کالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح خواہشیں دیکھنے میں اچھی ہیں لیکن دل کو کالا کر دیتی ہیں۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ بالکل اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو حادثے سے بال بال بچا ہو۔ ایک گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھو جسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو پورا ہفتہ ہسپتال میں رہا ہو۔ ایک دن کی قیمت اس سے پوچھو جسے سارا دن بخار رہا ہو۔ ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو فیل ہوا ہو۔ اس لیے ہر پل شکر گزار رہو۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ پاک کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے، سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو۔ اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کر وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتیں بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھکتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزنی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو اس کے لباس اور ذات کے لحاظ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے کرو، اور اگر کسی پر تنقید کرنی ہو تو صرف تنہائی میں کرو۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نا تو وسیلے کیسے، کہاں اور کب بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔